السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ بلے کے نشان کا معاملہ جس کے اوپر غیر یقینی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ الیکشن کمیشن نے تو واضح طور کے اوپر کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ ضابطے یا قانون کے مطابق نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہ سکتا۔ اس حوالے سے ایک دعویٰ کیا گیا، پرویز خٹک صاحب جو سابق وفاقی وزیر دفاع رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے، پرویز خٹک، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بلے کی انتخابی نشان کی آفر دی گئی تھی لیکن میں نے یہ آفر ٹھکرائی ہے۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ بحث چلتی رہی، لیکن پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تردید کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم نے کسی کو بھی انتخابی نشان بلہ دینے کے حوالے سے کوئی آفر نہیں کی۔ اب ہوگا کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم جو ہے وہ ابھی تک در حقیقت یہ طے نہیں کر سکی کہ انہوں نے کس عدالتی فورم سے رجوع کرنا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ کل اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک اور قانونی جنگ لڑے گی اور اس میں یہ موقف یا یہ کیس ثابت کیا جائے گا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ انہیں ہی دیا جائے۔ لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ نہیں ہوا کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابی نشان سے محروم ہوئی ہو یا اس کے امیدواران اچانک طور کے اوپر وہ آزاد حیثیت میں ہو گئے ہوں۔ ایک تو بالکل کلیئر بات ہے، اگر انتخابی نشان بلہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملتا، سپریم کورٹ بھی اگر سے پاکستان تحریک انصاف اپنا کیس ہار جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ تمام امیدواران جنہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں، ان کے اسکروٹنی کے بعد اگر کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان تمام کی حیثیت آزاد کی ہو جائے گی اور وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ پھر اس کے بعد انتخابی نشان کچھ بھی ہو سکتا ہے، پنکھا، بکری، بلی، کتاب تو خیر جماعت اسلامی کا ہے، مطلب عمومی طور کے اوپر جیسے جیپ ہے، یہ کہہ دیا جائے جی کہ یہ آزاد جو بھی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک سمبل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال تو اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملا تو پھر اس کو فیس کرنا پڑے گی۔ لیکن ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو ایک الیکشن سینٹ کا ایسا ہوا تھا حال ہی میں، جب ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ این سینٹ الیکشن سے 2 یا 3 دن پہلے جب سیاسی گہما گہمی عروج کے اوپر تھی، سینٹ الیکشنز کے ٹکٹس جاری ہو چکے تھے، ووٹنگ ہونے والی تھی، 48 یا 72 گھنٹے پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف پاناما کیس کی وجہ سے نااہل ہو چکے تھے اور وہ پاناما کیس جس طرح سے بنایا گیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سارا معاملہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی۔ تو اس وقت مقصد یہی تھا کہ نہ صرف میاں محمد نواز شریف کو نااہل کرنا ہے بلکہ پورے سیاسی نظام سے اس کو باہر کرنا ہے۔ اگر ہم اس دور کا موازنہ آج کے دور سے کریں تو شاید ایک جیسے ہی حالات تھے۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف مکمل طور پہ آؤٹ ہو چکے تھے اور اس وقت پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہمیں مکمل طور کے اوپر آؤٹ نظر آ رہے ہیں۔ پہلے عمران خان آؤٹ ہوئے یا مائنس ہوئے، پھر اس کے بعد بلہ بھی مائنس ہو گیا۔ تو ثاقب نثار صاحب یہ کیس سن رہے تھے آرٹیکل 184(3) کا کہ کیا ایک نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی سربراہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے اوپر فیصلہ دیا گیا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں بینچ نے، اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ شخص جو نااہل ہو جائے، جو 62 63 کے تحت اہلیت نہ رکھتا ہو، وہ کسی پارٹی کی صدارت بھی نہیں کر سکتا۔ نہ صرف پارٹی سربراہی سے میاں محمد نواز شریف نے
کو ہٹایا گیا، بلکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہہ دیا کہ میاں محمد نواز شریف کے تمام اقدامات جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد انہوں نے اٹھائے ہیں، ان تمام اقدامات کو بھی ہم غیر قانونی قرار دیتے ہیں، کالعدم قرار دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پاکستان تحریک مسلم لیگ نون کے وہ سینیٹرز جو ٹکٹ لے چکے تھے، سینٹ کے امیدوار کے طور کے اوپر ٹکٹ تقسیم ہو چکے تھے، وہ سب کے سب اچانک ہی آزاد ہو گئے۔ اس پر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا جوڈیشری کے اوپر کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے اور اس کا اطلاق ماضی سے کیوں کیا گیا، لیکن اس وقت یہی پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو آئین و قانون کی جیت قرار دیتی تھی۔ اس وقت اسی تحریک انصاف نے جشن منایا اور یہ کہا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ بدقسمتی سے اب انہی حالات کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو خود ہے اور خود وہ انہی حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون کا کو ٹکٹ لینے کے لیے تیار اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس وقت ان کو دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ لیں۔ اس وقت دھڑا دھڑ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے تھے اور خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان نے فلاں وکٹ گرا دی، فلاں وکٹ گرا دی۔ اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ الیکٹیبلز ہیں، یہ کسی بھی وقت اپنی وفاداری کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت عمران خان کی رابطہ کاری ادھر کافی مضبوط تھی اور بڑی محبت چل رہی تھی اور محبت میں بڑی شدت تھی، تو پھر ایک حکومت بنی اور پھر جس طرح سے 2018 کے الیکشنز میں بعض نشستوں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے ان کی تعداد جیتنے والے امیدوار سے بھی زیادہ تھی۔ یہ پورا ڈیزائن تھا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور پھر ایک حکومت آئی اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، اور ایک بری طرز حکمرانی کی حکومت تھی، لیکن ایک سائفر والا ایشو اس کو کریٹ کر کے اس پہ پالیٹکس کر کے اپنی تمام سابقہ جو برائیاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور ایک نیا بیانیہ کریٹ کر دیا گیا۔ تو اب اگر یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو یہ بہت اہم کیس ہوگا اور یہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دلوانا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی جنگ میں بہت تگڑے آرگومنٹس دینے پڑیں گے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی اس طرح سے باریک بینی کے ساتھ ان کی مائک جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتی ہے، جانچ سکتی ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی نظام میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ فرد واحد کے گرد گھومتی ہیں، ون مین شو ہوتا ہے۔ تو کافی اہم ہفتہ ہے یہ عدالتی ہفتہ۔ اس میں بالخصوص یہ بھی طے ہونا ہے کہ کتنے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بلے کے نشان کے حوالے سے بھی اسی ہفتے کوئی نہ کوئی فیصلہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔